بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اس نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ ہر ایک مجلس میں آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ واجب ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ مستحب ہے۔ یہی قول معتمد ہے اور اس پر جمہور ہے۔ یعنی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو ذکر کرنے والے پر سننے والے پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار ذکر ہو تو ہر دفعہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر سنیں، بولنے والے کو بھی چاہیے وہ درود پڑھے، سننے والے کو بھی چاہیے ساتھ میں درود پڑھے۔ جیسے کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جب بولنے والا کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سننے والے کو بھی چاہیے اس کے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ماشاءاللہ عرب شریف میں عشاق کا تو انداز یہ ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو جب وہ کہے گا نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سننے والے سب مل کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح رحمت اللہ علیہ، اسی طرح علیہ السلام۔ تو یہ بڑا اچھا انداز ہے ملک شام میں، عراق میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور آپ کے تابع کر کے آپ کے آل و اصحاب اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے۔ یعنی درود شریف میں آپ کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور مستقل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں حضور کا ذکر آیا، حضور پر درود بھیجا گیا، اور حضور کے ساتھ آل پر بھی بھیج دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن خالص حضور کے علاوہ کسی پر مستقل طور پر درود بھیجنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی کہے امام اعظم ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منع ہے۔ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث ہے، یعنی یہ بزرگان دین سے منتقل ہوتا آیا ہے۔ سب نے درود شریف میں آل کا ذکر کیا، اصحاب کا ذکر کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، تو جب یہ روایت ہے کہ آل کے بغیر درود قبول نہیں ہوتا تو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، آپ کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر عظمت عطا فرما،
اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے عظمت عطا فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کا ثواب زیادہ کر کے اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر انبیاء، مرسلین، فرشتوں اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے انہیں عظمت عطا فرما۔ درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار بھیجتا ہے۔ باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اس غیب بتانے والے پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب گستاخ ہیں، جو مرتد ہیں، جو کافر ہیں، جو بکواس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت اس طرح ہے کہ وہ واجب القتل ہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا۔ تو جو گستاخی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو سزائیں بھی دیں اور خود صحابہ کرام کو مقرر بھی کیا سزا دینے کے لیے، اور کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھے بغیر کسی گستاخ کا سر تن سے جدا کیا تو حضور نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گستاخوں کو معاف کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حق ہے، جسے سزا دینا چاہیں سزا دیں، جسے معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو صرف اور صرف سزا دی جائے، اور اس کی سزائے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے 295C، جس کے تحت گستاخ رسول کی سزائے موت ہے۔ بہت سے لوگ اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ناکامی عطا فرمائے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ آخرت میں ان پر لعنت ہے، یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کا ان پر غضب ہے۔ وہ ایذا دینے والے کفار ہیں جو شان الہی میں، شان مصطفیٰ میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر دونوں جہاں میں لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی آخرت میں ذلت کا عذاب ان کے لیے ہے۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بے کیے، یعنی مومنوں نے، مومن مردوں عورتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلا وجہ ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ نے فرمایا، کتے اور سور خنزیر کو بھی ناحق تکلیف دینا جائز نہیں، تو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ سورہ احزاب کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔